دریائے ستلج کے تیور پھر بدلنے لگے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر 20 فٹ تک بلند ہو گئی۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریا بھرنے سے متعدد دیہات پانی میں ڈوب گئے، جس کے باعث الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ستلج اور راوی دونوں میں پانی کے باعث ضلعی انتظامیہ پھنس گئی۔ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ قیمتی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ دریائے راوی، چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ مختلف اضلاع میں بارشوں اور بھارت سے مسلسل پانی کی آمد کے باعث دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارتی ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ وادی نیلم میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ متعدد گھر سیلاب بہا کر لے گیا۔ وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث گاؤں، تہجیاں اور دونیال کے تمام روابطہ پل بھی بہہ گئے۔ رہائشی بغیر چھت کے بارش میں بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ قومی کھلاڑی حمزہ خان نے 47 سال بعد پاکستان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جتوا کر تاریخ رقم کر دی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں جاری چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد زکریا کو 3-1 سے شکست دی۔ 37 سال بعد پاکستانی کھلاڑی ورلڈ جونیئر جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ حمزہ سے قبل 1986 میں جان شیر خان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صحت مند غذا تندرستی صدا کے نام سے آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ عوام کو اچھی صحت کا صاف اور صحت مند خوراک سے گہرا تعلق ہے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کو فراہم کردہ خوراک میں کیا اجزاء شامل کیے گئے ہیں، تاکہ وہ بہتر اور شفاف معلومات کی بنا پر اپنی خوراک کا انتخاب کر سکیں۔ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے دبئی میں ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچ گئے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبئی میں ڈیرا ڈال دیا۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے سے دبئی پہنچے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نون لیگ کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی مرزا جاوید نے مریم نواز شریف کا استقبال کیا۔ مریم نواز عید الاضحیٰ سے قبل دبئی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ دن دبئی میں بھی قیام کیا تھا اور بعد ازاں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ لندن میں عید منائی۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ وزیر خارجہ الزبتھ ہوس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کا اعلان حوصلہ افزا ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پرامید ہے۔ حکومت نے 15 مہینوں میں آئین اور قانون کا حلیہ ہی نہیں بگاڑا بلکہ غریب سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا بیان۔ کہا 23 دن کی حکومت نے 23 کروڑ لوگوں پر 50 روپے فی بنیادی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا کر جاتے جاتے 440 وولٹ کا جھٹکا دیا ہے۔ جس کی تنخواہ 35 سے 50 ہزار روپے ہے، وہ 15 سے 20 ہزار روپے بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ اور پنجاب کے شہر پاکپتن میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق وقاص نامی شخص نہاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا۔
सिकंदर चौक के इलाके में इलेक्ट्रिक तार को हाथ लगने से 2 साल बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गई। वाकयात की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज से शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाई सतलुज के तेवर फिर बदलने लगे। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर 20 फुट तक बुलंद हो गई। दरियाई सतलुज में सैलाब के बायस हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरिया बफरने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए, जिसके बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। सतलुज और रावी दोनों में पानी के बायस सल इंतजामिया फंस गई है। कैंपों रेस्क्यू एहलकारों को तैनात करना भी मसला बन गया है। जिला भावल नगर में हर सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस दरिया सतलुज में पानी की सतह में फिर से इजाफा होने लगा। हर सुलेमान की के मकाम पर पानी में इजाफे के साथ आमद 57,196 और इखराज 46,186 क्यूसेक हो गया है। जिला भावल नगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब से 3 तहसीलों पूरी तरह मुतासिर हुई हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए हैं। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ कीमती फसलें भी तबाह हो गई हैं। दर्जनों रिहायशी डेरे आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों के हजारों लोगों की नकल मकानी जारी है। सैलाबी पानी की वजह से फसलें और मकान ज़ेर-ए-आब आने से लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। आपको अपडेट करते चलें सैलाबी सूरत हाल की कैफियत है हर तरफ ही, और इस हवाले से आपको अपडेट करें कि दरिया सतलुज के तेवर फिर बदलने लगे हैं। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर 20 फुट तक बुलंद हो गई है। दरिया सतलुज में सैलाब के बायस हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरिया भरने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए, जिसके बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। सतलुज और रावी दोनों में पानी के बायस सल इंतजामिया फंस गई है। कैंपियो रेस्क्यू हलकारों को तैनात करना भी मसला बन गया है। जिला भावल नगर में हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस दरियाए सतलुज में पानी की सतह में फिर से इजाफा होने लगा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी में इजाफे के साथ 57,196 और इखराज 46,186 क्यूसेक हो गया है। जिला भावनगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब से 3 तहसीलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब दरियाए रावी, चनाब और झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुख्तलिफ अजला में बारिशों और भारत से मुसलसल पानी की आमद के बाद दरियाओं की सतह में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल के हवाले से PGMA ने मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान PGMA के मुताबिक भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। DG PGMA इमरान कुरैशी ने हिदायत जारी की है कि नशेबी इलाकों से लोगों की इनखला को यकीनी बनाएं और पानी की गुजरगाहों से तजावुजात का खात्मा भी यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट करते चलें कि दरिया रावी, चनाब और झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुख्तलिफ अजला में बारिश और भारत से मुसलसल पानी की आमद के बायस दरियाओं की सतह में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल के हवाले से PGMA ने मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान PGMA के मुताबिक भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। DG PGMA इमरान कुरैशी ने हिदायत जारी की है कि नशेबी इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाएं और पानी की गुजरगाहों से तजावुजात का खात्मा भी यकीनी बनाया जाए। वहीं दूसरी जानिब वादी नीलम में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतादिद घर सैलाब बहाकर ले गया। वादी नीलम में तेज बारिशों और सैलाब के बायस गांव तहजियां और दोनियाल के तमाम रवाबिता पुल भी बह गए हैं। रिहायशी बगैर छत के बारिश में बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर हैं। ताहम मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई न की जा सकी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता कोटोहार समेत पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिशों की
پیش گوئی کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ وادی نیلم میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، متعدد گھر سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث گاؤں تہجیاں اور دونیال کے تمام رابطہ پل بھی بہہ گئے ہیں۔ رہائشی بغیر چھت کے بارش میں بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں، تاہم موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان سمیت دیگر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکانات گرنے کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سوات کے علاقے مدین میں گھر پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی، جبکہ پاکپتن میں کرنٹ لگنے سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ندی نالے بھر جانے کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکانات گرنے کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سوات کے علاقے مدین میں گھر پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ پاکپتن میں کرنٹ لگنے سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ندی نالے بھر جانے کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سوات میں بحرین کے علاقے مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب گزشتہ روز چترال میں طوفانی بارشوں سے دریائے چترال، دریائے مستوج میں شدید طغیانی آ گئی اور بھپرا ریلا کئی مکانوں کو بہا کر لے گیا۔ دریائے چترال کے کنارے مختلف ریسٹورنٹس میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ کئی علاقے یاسین مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ اسکول، گھر، سڑکیں، درخت اور فصلیں ان کی زد میں آ گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے افسوسناک خبر ہے کہ مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سوات میں بحرین کے علاقے مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب گزشتہ روز چترال میں طوفانی بارشوں سے دریائے چترال، دریائے مستوج میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ رخ کریں ایبٹ آباد کا، جہاں بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے ایوبیہ، نتھیا گلی، پنڈ گلی اور دیگر سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید، بتائیے گا کیا موسم ہے ایبٹ آباد کا؟ جی بالکل، اس وقت میں ایبٹ آباد میں موجود ہوں اور برہان رحمت کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے اس میں واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ اس وقت سردی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، گرمی کا بالکل توڑ ہو چکا ہے۔ بات کریں اگر ٹی ایم اے ایبٹ آباد کی یا ضلعی انتظامیہ کی، تو اس وقت ایبٹ آباد کی مختلف جو سڑکیں ہیں، شیخ البانڈی، منڈیاں، ایبٹ آباد اور اسی طرح سپلائی، سربن چوک اور دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر اس وقت سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب ہو چکی ہیں اور سڑکوں پر پانی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی کافی جگہوں پر جام نظر آ رہی ہے۔ بات کی جائے اگر بجلی کی، تو اس وقت بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سیاح جو ہیں اس وقت بڑی تعداد میں ایوبیہ، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی مری، شیروان پنڈ گلی، حال نکھالا، کوٹ گلی اور اسی طرح دیگر مختلف مقامات کا رخ کر چکی ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات نے آئندہ مزید بھی چند روز بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے اور اسی طرح بات کی جائے اگر ضلعی انتظامیہ کی، تو وہ اس وقت
جو پریکٹیکل کام ہیں وہ کام کرنے کے بجائے جو ہے دعائیں کرنے تک محدود ہے۔ انتظامیہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی، انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر کر سکے یا اسی طرح سڑکوں سے جو پانی ہے اس کو ختم کر سکے، تجاوزات کا خاتمہ کر سکے۔ انتظامیہ صرف اور صرف اس وقت دعاؤں تک محدود ہے، جبکہ کام اپنا سر انجام نہیں دے رہی ہے۔ جی دریا خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا امجد بوبی سے۔ جی امجد، بتائیے گا کس طرح کی پریشانیاں ہیں شہریوں کو؟ جی، موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت دریا خان اور اس کے مضافات کے اندر جو ہے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں دریا خان شہر کے اندر موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے گلی محلوں کے حوالے سے تو موسلا دھار بارش کی وجہ سے 4-4 5-5 فٹ اس وقت گلیوں کے اندر جو ہے پانی یہاں پر موجود ہے اور ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے یہاں پر پبلک ہیلتھ کی جانب سے جو سیوریج سسٹم ہے وہ بہت ہی نقارہ قسم کا ہے اور یہاں پر کئی گھنٹے جو ہے بارش کا پانی وہ گلیوں کے اندر جو ہے موجود رہتا ہے اور اہل محلہ کو جو ہے وہ باہر آنے اور جانے کے اندر شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید اگر بات کی جائے تو پچھلے 4-5 دن سے جو ہے گرمی کی شدت میں نہایت ہی اضافہ تھا، کیونکہ یہ تھل کا ایک علاقہ ہے، یہاں پر ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ رہتا ہے۔ دوسرے شہروں کی نسبت یہاں پر درجہ حرارت گرمی کا جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، جو کہ کم سے کم 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ آج موسلا دھار بارش کی وجہ سے جو ہے موسم کی شدت میں نہایت ہی کمی آئی ہے اور اس وقت جو ہے شہری اور چرند پرند جو ہے وہ چہچہاتے نظر آ رہے ہیں۔ گلی محلوں کے اندر اس وقت جو ہے بچے بارش کے اندر جو نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بارش کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کو جو ہے انجوائے کیا جا رہا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت میں جو ہے نہایت کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے یہ بارش کا سلسلہ آئندہ وقفے سے 2-3 روز تک جاری رہے گا۔ اور فصلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بارش جو ہے جو اس وقت اس موسم کے حوالے سے جو کاشت ہوتی ہے ان کے لیے بھی۔ وہیں دوسری جانب ننکانہ صاحب میں ممکنہ سیلاب اور مونسون بارشوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے کی۔ اجلاس میں ADCR سمیت محکمہ اریگیشن، ریسکیو اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ لمحہ بہ لمحہ راوی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے ٹیم ورک کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر 8 فلڈ ریلیف کیمپس مکمل فعال ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ ننکانہ ساکھ میں بھی ممکنہ سیلاب اور مونسون بارشوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے کی۔ اجلاس میں ADCR سمیت محکمہ اریگیشن، ریسکیو اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ لمحہ بہ لمحہ راوی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمے ٹیم ورک کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اندرون سندھ میں بارش کے بعد بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا، جس کے بعد 20 فیڈر سٹرپ کرنے سے مختلف شہروں میں بجلی غائب ہے۔ حیدرآباد، ٹنڈو آدم، مٹیاری حالہ اور سانگھڑ میں بجلی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد اور قاسم آباد سمیت مختلف علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیسکو کے شکایتی مراکز پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ ہیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی دور ہونے پر بجلی بحال کر دی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم خبر ہے کہ اندرون سندھ میں بارش کے بعد بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کے بعد 20 فیڈر سٹرپ کرنے سے مختلف شہروں میں بجلی غائب ہے۔ حیدرآباد، ٹنڈو آدم، مٹیاری حالہ اور سانگھڑ میں بجلی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی دور ہونے پر بجلی بحال کر دی جائے گی۔
خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے تو قومی کھلاڑی حمزہ خان نے 37 سال بعد پاکستان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جتوا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں جاری چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد ذکریہ کو 3-1 سے شکست دی۔ حمزہ خان کی جیت کا سکور 10-12، 14-12، 11-3 اور 6-11 رہا۔ 37 سال بعد پاکستانی کھلاڑی ورلڈ جونیئر جیتنے پر کامیاب ہوئے ہیں۔ حمزہ سے قبل 1986 میں جان شیر خان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے دبئی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچ گئے ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبئی میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے سے دبئی پہنچے تھے۔ سابق صدر کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ آصف علی زرداری چند دن دبئی میں قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے دبئی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچ گئے ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبئی میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی قوت اتحاد قائم کریں، اختلافات کو دفن کر کے ایک ہو جائیں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آئیں چارٹر آف اکانومی پر بات کریں، مل بیٹھیں اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ صرف فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے تقدیر بدلنی ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج بڑے عرصے بعد دانش اسکول کے طلباء سے ملاقات ہوئی ہے۔ طلباء کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ دانش اسکول کے فارغ التحصیل طلباء طالبات کی باتیں سن کر خوشی ہوئی ہے۔ جب دانش اسکول بنانے کا فیصلہ کیا تو شدید مخالفت ہوئی۔ کہا گیا کہ شہباز شریف دانش اسکولوں پر پیسے ضائع کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میں نے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دانش اسکول بنائے۔ طلباء و طالبات نے محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر مقام حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے قطر کے شاہی خاندان کے سینئر رکن شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں وزیر اعظم نے لکھا کہ شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے شاہی خاندان کے سینئر رکن شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں وزیر اعظم نے لکھا کہ شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت نے 15 مہینوں میں آئین اور قانون کا حلیہ ہی نہیں بگاڑا بلکہ غریب سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے بیان میں لکھا کہ 23 دن کی حکومت نے 23 کروڑ لوگوں پر 50 روپے فی بنیادی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا کر جاتے جاتے 440 واٹ کا کرنٹ لگا دیا ہے۔ جس کی تنخواہ 35 سے 50 ہزار روپے ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ انہوں نے کہا کہ بجلی، گیس، آٹا، چینی غریب کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے 15 مہینوں میں ہر وہ کام کیا جس سے ریلیف کے بجائے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ چادر اور چار دیواری کو رونڈ ڈالا، بچوں اور خواتین کو گھروں سے اٹھایا، بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا۔ بربریت، چنگیزیت اور انتقام کی سیاست کا یہ بدترین دور تھا۔ حکومت کے باقی ماندہ 20 دن نئی خبروں کو جنم دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے 15 مہینوں میں آئین اور قانون کا حلیہ ہی نہیں بگاڑا بلکہ غریب سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔
ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 23 دن کی حکومت نے 23 کروڑ لوگوں پر 50 روپے فی بنیادی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا کر جاتے جاتے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا دیا ہے، جس کی تنخواہ 35 سے 50 ہزار روپے ہے۔ وہ 15 سے 20 ہزار روپے بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر اداروں کو IMF کے پاس گروی رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فنکشنل لیگ سندھ کے صدر پیر صدر الدین راشدی سے ملاقات کی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا بھی ملاقات میں شریک تھی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نگران حکومت کے قیام سے متعلق لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی۔ فنکشنل لیگ سندھ کے صدر پیر صدر الدین راشدی سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے ملاقات میں کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، وہ مثبت ہیں۔ نگران حکومت بنتی ہے تو وہ الیکشن کراتی ہے، مجھے الیکشن قریب نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی جلسے سے خطاب کرنے پر الیکشن کمیشن نے سخت نوٹس لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر شاہد خان خٹک کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ صوبائی وزیر شاہد خٹک کے خلاف ANP کے جلسے میں شرکت اور خطاب کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جلسے میں شرکت پر صوبائی الیکشن کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو حکم جاری کیا ہے کہ جلسے میں خطاب پر صوبائی وزیر شاہد خٹک کو کابینہ سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت میں کسی بھی عہدیدار کو سیاسی اور انتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی نگران حکومت یا وزیر کو کسی قسم کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ الزبتھ ہورس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کا اعلان حوصلہ افزا ہے، آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پرامید ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین پائیدار شراکت داری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے متعدد معاملات میں مشترکہ دلچسپی ہے۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے معیشت اور موسمی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ الزبتھ ہورس نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ گزشتہ برس $9 بلین کی تجارت ہوئی۔ امریکہ کی طرف سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $250 ملین رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کو $215 ملین دیے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نون لیگ کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی مرزا جاوید نے مریم نواز شریف کا استقبال کیا اور بعد ازاں وہ ذاتی سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے اپنی رہائش کا جاتی عمرہ ڈرائیور روانہ ہوئی۔ مریم نواز عید الاضحیٰ سے قبل دبئی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ دن دبئی میں بھی قیام کیا تھا اور بعد ازاں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ لندن میں عید منائی۔ لندن قیام کے دوران انہوں نے والد کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم مشاورت بھی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ اہم خبر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نون لیگ کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی مرزا جاوید نے مریم نواز شریف کا استقبال کیا اور بعد ازاں وہ ذاتی سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے اپنی رہائش کا جاتی عمرہ ڈرائیور روانہ ہوئی۔ مریم نواز عید الاضحیٰ سے قبل دبئی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ دن دبئی میں بھی قیام کیا تھا اور بعد ازاں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ لندن میں عید منائی۔ لندن قیام کے دوران انہوں نے والد کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی۔
خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں سے بالکل مختلف جماعت ہے۔ ہماری کامیابی اور دنیا کی کامیابی کے تصور میں بڑا فرق ہے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا تصور وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں سراج الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں بری طرح بے نقاب اور ناکام ہو گئی ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی انقلاب کا پروگرام نہیں ہے۔ آصف زرداری، شہباز شریف سمیت یہاں موجود سیاسی قیادت انجوائے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شرح سود میں اضافہ ہوا۔ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرح سود پاکستان میں ہے۔ ہم نے کہا کہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ یورپ سود کے خلاف نئے نظام کی طرف جا رہا ہے۔ جاپان میں شرح سود صفر ہو گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اب کچھ بات امریکی ڈالر کی تو رواں ہفتے کے دوران امریکی ڈالر 9 روپے مہنگا ہوا جبکہ شیئرز مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے انٹر بینک پر ڈالر مجموعی طور پر 9 روپے 21 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 81 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں 7 روپے اضافے کے ساتھ ڈالر 291 روپے پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں 853 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 45,920 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ڈالر کی قیمت کے حوالے سے تو رواں ہفتے کے دوران امریکی ڈالر 9 روپے مہنگا ہوا ہے جبکہ شیئرز مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے انٹر بینک پر ڈالر مجموعی طور پر 9 روپے 21 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 81 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں 7 روپے اضافے کے ساتھ ڈالر 291 روپے پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں 853 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 45,920 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ جماعت اسلامی اسلام آباد کی جانب سے شہر کے متعدد مسائل کے خلاف اسلام آباد میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں اسلم کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں مظاہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی اسلام آباد کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ غوری ٹاؤن کے رہائشیوں کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں اسلم اور نصر اللہ رنداوا سمیت مقامی قیادت اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ گنگال سٹاپ سے غوری ٹاؤن کلمہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ غوری ٹاؤن انتظامیہ اور مالکان کے تنازع کی وجہ سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسلام آباد میں ہونے کے باوجود علاقہ گیس، پانی، صحت اور تعلیم سے محروم ہے۔ اسلام آباد ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ ملک کا چہرہ ہے جہاں دنیا بھر کے سفیر رہتے ہیں۔ اگر کیپٹل میں تمام سہولیات میسر ہوں گی تو مثبت پیغام جائے گا۔ پورے غوری ٹاؤن میں کوئی سرکاری سکول، کالج یا ہسپتال نہیں، نہ کوئی گراؤنڈ ہے۔ انتقال پر پابندی ہے، گیس پر پابندی، پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے۔ سردار فیضان کے ساتھ تیمور یوسف زئی، کوہ نور۔ جھنگ پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 1902 مجالس اور 493 جلوس برآمد ہوں گے اور 2500 سے زائد پولیس جوان ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال گوانس DPO آفس میں موجود ہے۔ جی جاوید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جھنگ پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے جو سیکورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک طارق محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی پلان تیار کیا کیسے آپ نے تیار کیا اور کتنے حساس ترین جلوس ہے؟ ہمارے دیکھیں، ہم تو تمام جلوس اور مجالس کو حساس ہی سمجھتے ہیں، کیوں کہ B اور C کیٹیگریز تو وہ کسی نہ کسی ہسٹری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی جلوس یا جلسے یا جلوس یا مجالس کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ کیٹیگری یہی ہے۔ ہم نے ایک فارمولا کے تحت جو ہے ڈپلائمنٹ کی ہے۔ ٹوٹل جو ہماری 394 کے قریب ہمارے جلوس ہیں، فرسٹ محرم سے لے کے 10 محرم تک، ہم اس کی سیپریٹ ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے۔ اسی طرح مجالس جو ہیں تقریباً 500 کے قریب ہیں، 198 اس میں ایک کیٹیگری ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے سیپریٹ ڈیوٹی لگائی ہے۔
इसी तरह हमारे ज़िले में मुहर्रम के दौरान हज़रत सुल्तान बाहू के जो दरबार पे उर्स है उसकी ड्यूटी, माई बाप के दरबार की ड्यूटी और जो शोधा इस्लाम कॉन्फ्रेंस वो हमने बिल्कुल सेपरेट लगाई है। जो प्रिपरेशन के सिलसिले में हमने रूट विजिट्स किए, हमने पीस कमेटीज़ के साथ मीटिंग की, अपनी नफरी को ब्रीफ किया, तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह हारमोनी के साथ पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी कोशिश के साथ जंग के बासियों को, मोमिनीन को बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करते हुए अमन व माल की सूरत हाल को बेहतरीन करेंगे। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब का यही कहना है कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखा जाएगा। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अड्डा जखीरा में बिजली की कीमतों में और बिलों में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी प्रिंस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। अंजुमन ताजरन की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई जिस पे पूरा अड्डा ज़खीरा एहतजाज में यहाँ मौजूद है। मेरे साथ शहरी यहाँ पे जो बिलों में इजाफा किया उसकी वजह से यहाँ पे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जाते इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी हाँ, मैं अड्डा ज़खीरा से बोल रहा हूँ जी। तो ये बिल आया है जी, मेरा एक छोटा सा सैलून है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा माँ बाप भी मेरे साथ है। अब मुझे ये बताओ कि मेरा बिल आया है 33 यूनिट चले हुए हैं, जिसका बिल आया 8322 रुपये, मैं कहाँ से भरूँगा? मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं ये बिल अदा कर सकूं। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, जितनी भी आवाम खड़ी है सब की भलाई इसी में है और मेरा साथ दें, और जितना भी हो सके कोई भी है मेहरबानी फरमाकर ये बिल जो टैक्स लग रहा है ये टैक्स ख़त्म किया जाए। हम ये बिल अदा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ना हमारी पोजीशन है ना हम बिल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारी वज़ीर आज़म से भी यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, हर गरीब आदमी है, ठीक है, कोई एहसास किया जाए कि हम ये बिल अदा नहीं कर सकते, हमारे पास टैक्स नहीं अदा हो सकता, ना हम ये बिल आज भरते हैं ना कल भरते हैं, नहीं भर सकते हम। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने एक शहरी की आवाज़ सुनी, जैसे ही उन्होंने कहा कि बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ये हम नहीं भर सकते, हम अपने बच्चों को पेट पालें या बिजली का बिल भरें। हुकूमत से फिलफौर ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टैक्स को फ़ौरन वापस किया जाए, जिसकी वजह से हम सुख का सांस ले सकें। जी मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही चिश्तिया में शहर खामोशा की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों की तामीर व मुरम्मत और मट्टी डालते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते शहर खामोशा की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई है। हालिया बारिशों के बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में कब्रस्तानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर शहरी जो है अपने प्यारों की कब्रों पर मुरम्मत करते और मिट्टी डालते नज़र आ रहे हैं और फातिया खानी करते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करते चलें तो बारिशों के बाद कब्रस्तान का बुरा हाल हुआ पड़ा है। यहाँ पर मुतअद्दिद कब्रें जो है बसमार भी पड़ी हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतज़ामिया जो है यार महकमा औक़ाफ़ के लोग जो हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर आवारा जानवर फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी एक मौजूद है जो कि अपने प्यारों की कब्रों पर आए, उनसे बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं, कब्रस्तान का बुरा हाल है, आप यहाँ पर कब्र पर आए हैं तो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या हाल है आपकी प्यारों की कब्रों का? जी बहुत बुरा हाल है। जब हम आए हैं तकरीबन सारी कब्रें बैठी हुई हैं, ना इंतज़ामिया नज़र आती है, ना ही कोई महकमा काफ का बंदा कभी नज़र आया हमें। इधर गधे बहुत आते हैं, गधे आ गए, जानवर आ गए, कब्रें बैठ जाती हैं। ये देखें सारी कब्रें बैठी पड़ी हैं, नुकसान हुआ बड़ा। हमने ये मिस्त्री मजदूर लगाए हुए हैं, सुबह के आए हुए हैं, सारा काम काज करवा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है टोटल कब्रिस्तान का। इधर हमने वो गाय वालों को भी रोका जा के, लेकिन इंतज़ामिया कोई कदम ही नहीं उठाती, ना ही कोई महकमा काफ वाला हमें नज़र आता है, ना ही कोई काम कर रहा है इधर, ना कोई बंदा शंदा। खुद ही हम आते हैं, मजदूर लेके आए, कब्रें सेट कर दी। पिछले हफ्ते भी इसी तरह था, जब बारिशें आई हैं हम सेट करके गए हैं, अब दोबारा हैं, वही हाल है। बारिश आती है, उधर गाय आई, गधे आए, जानवर आए, उन्होंने पाँव रखा, गीली जगह होती है, सुराख हो गए, कब्रें नीचे गिर गई। ये सारा बड़ा ही सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, तो बहुत परेशान है हम।
जैसे कि ये एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ पर तो इंतज़ामिया को एक्टिव नज़र आना चाहिए। तो आप जब से आए हैं कितनी कब्रों को देखा है, कितनी कब्रें यहाँ पर बसमार हुई पड़ी हैं? तकरीबन मैंने 100 के करीब कब्रें देखी हैं जो मस्मार हुई पड़ी हैं, बैठ गई हैं। अब कई बंदे ऐसे हैं जो इस कब्रों पे आते ही नहीं, उनके भी खानदान आहिस्ता आहिस्ता भी आना बंद हो गए कब्रों पे। और उन कब्रों को किसने सेट करना, आके इंतज़ामिया या कोई काफ का बंदा, कोई बंदा तो नज़र आए ना आके इसकी सेटिंग वगैरह करे या जानवरों को रोके। जिनके जानवर हैं उनको रोका जाए भी, आपके गधे क्यों बार बार इधर आ रहे हैं, क्यों आपकी गायें आ रही हैं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है हम। जैसे शहरियों ने यहाँ पर कब्रिस्तान का विज़िट किया है तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कब्रिस्तान में काफ़ी कब्रें जो है बसमार हुई पड़ी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मुतलका इंतज़ामिया भी खामोश तमाशे बनी हुई है और यहाँ पर कोई भी जो है इनको पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर शहरियों का आला हुकाम से यह मुतालबा है कि खुदारा ये जो एशिया का दूसरा नंबर बड़ा कब्रिस्तान आता है, इसकी देखभाल की जाए। इसके लिए यहाँ पर कोई ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि यहाँ पर जिनके प्यारों की सूबाई निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत डायरेक्टर जनरल माइन और मादनियात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डायरेक्टर जनरल माइन और मादनियात ने सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग में बताया कि सूबे भर में रॉक सोलर, सैंडस्टोन, कोयला, आयरन, जिप्सम, सिलिका, सैंड, फायर क्ले और दीगर मादनियात के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। 30 करोड़ रुपए से कम के मंसूबे स्मॉल स्केल माइनिंग, जबकि 30 करोड़ से ज्यादा के मंसूबे लार्ज स्केल माइनिंग के दर्जे में आते हैं। निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि सालाना माइनिंग की तादाद बढ़ाने के लिए मादनियात के नए ज़खायर तलाश करना कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हर सूबे, हर महकमे को अपनी इस्तेदाद से बढ़कर काम करना होगा। मौजूदा वसाइल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाकर महकमा माइन और मादनियात को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने मुहर्रमुल हराम की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ की हाजिरी चेक की और मॉनिटरिंग इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। मजीद तफसीलात के मुताबिक DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि CCTV कैमरों की मदद से जुलूस, रूट, मजालिस की मॉनिटरिंग होगी। 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी 1200 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल को कंट्रोल रूम सुपरवाइजर तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम में MCL, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, लेस्को एहलकार मौजूद होंगे। राफिया हैदर ने मजीद हदायत की कि वास्ता, LWMC, पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजमीन और अफसरान की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। यौम आशुरा के इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर के GM प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन सदाम हुसैन के हमरा मॉडल बाजारों के सुपरवाइजरी दौरे जारी हैं। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी, मॉडल बाजार मियां प्लाजा, मॉडल बाजार टाउनशिप और मॉडल बाजार शेरशाह का दौरा किया। इस मौका पर CEO शाहिद कादर ने सब्जियों की क्वालिटी और रेट बारे सार्फिन से दरियाफ्त किया। शाहिद कादर ने मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले फ्राहम की जा रही है। शाहिद कादर का कहना था कि शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया की खरीदारी के लिए मॉडल बाजारों का रुख करना चाहिए। शाहिद कादर ने मॉडल बाजार टाउनशिप में सब्जी के दुकानदारों से उनके मसाइल सुने और फौरी हल करने की हिदायत जारी की। इस मौका पर शहरियों का शाहिद कादर से बात करते हुए कहना था कि मॉडल बाजारों की तादाद में इजाफा किया जाए। शहरी तारीख का कहना था कि महंगाई के दौर में मॉडल बाजार किसी नेमत से कम नहीं। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अकाई यूनियन और जीका यूनियन के मरकजी अहदेदारान और मेंबर CEC का हंगामी इजलास अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर मुनक्किद हुआ। इजलास में अकाई के चेयरमैन अयाज भट्ट और जीका के चेयरमैन आरिफ कयूम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मीटिंग में फैसला किया गया कि 25 जुलाई बरोज मंगल दिन 10 बजे सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बिल के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2023 कौमी असम्बली से पास हुआ, जिसकी क्लॉज 23 में एयरपोर्ट्स की लीज और आउटसोर्सिंग शामिल है। इस बिल के खिलाफ अकाई यूनियन और जीका यूनियन सिविल एविएशन अथॉरिटी में
موجود تمام ایویشنز ATC گلڈ اور تمام ٹریڈ یونینز انصاف ورکرز یونین لبرل یونینز یونائٹڈ لیبر فرنٹ امپلائیز TUT پاکستان ایویشن لیگ اور تمام ملازمین کو اس احتجاجی ریلی میں شریک ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے KN نیوز۔